السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں شیئر کر لوں تو پھر میں پہلے کوشش کروں گا قرآن مجید کا ایک رکوع ہر روز کی مطابق پڑھوں گا، پھر اس کے بعد پاکستان کی خوشحالی کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر کر دیں اور ہو سکے تو اس کی واچ پارٹی چلا دیں۔ اس کا یہی ہوئے گا کہ جیسے آپ کی فیس بک کے اوپر ہی لائیو چل رہا ہے۔ ابھی میں شیئر کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے قرآن مجید کا ایک یا دو رکوع ترجمہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 14 پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت توفیق دی تو انشاءاللہ میں اپنی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہود کہتے ہیں کہ انصاری کی بنا کسی چیز پر نہیں، اور انصاری کہتے ہیں کہ یہود کی بنا کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کے قول کے مشابہ بات کی، پس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے منع کیا کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند کیا جائے، اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے لیے اس کے سوا کچھ جائز نہ تھا کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بہت بڑا عذاب مقدر ہے، اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، پس جس طرح بھی تم منہ پھیرو وہیں خدا کا جلوہ پاؤ گے۔ یقیناً اللہ بہت وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے محض ہو جا کہتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کچھ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ آخر اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس بھی کوئی نشان کیوں نہیں آتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے ان کے قول کے مشابہ بات کی تھی، ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم آیات کو یقین لانے والی قوم کے لیے خوب کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر کے طور پر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور یہودی اور انصاری ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک
تو ان کی ملت کی پیروی نہ کرے تو کہہ دے کہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرو، یقیناً اللہ کی اطاعت کردہ ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے کوئی سرپرست اور کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، ذرا حالیہ کہ وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کوئی بھی اس کا انکار کرے بس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 14 رکوع پورے ہو گئے الحمدللہ۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14 رکوع پورے ہو گئے۔ انشاءاللہ کوشش تو کروں گا آگے بھی پڑھتا رہوں۔ ساتھ میں کچھ چائے بھی پی لیں۔ اچھا، ابھی جو دوست پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے وہ 100% آ جائے، اور وہ دل کھول کر جتنے مرضی سوالات کرے کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ ادھر سوال تھوڑے سے بڑے ہیں، چلو خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کی خوشحالی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، آپ میرے اوپر سوالات کریں کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ آپ کو میں پتہ نہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں، شاید آپ نے بھی نہ سنا ہو، آپ وہ منشور دیکھ لیں میرا، جس سے پاکستان خوشحال ہوئے گا، اور وہ منشور آپ کو فیس بک میں مل جائے گا۔ ابھی کتنی دیر ہو گئی؟ 9 منٹ تقریباً ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی دوست لائیو آئے گا بات کرنے کے لیے، اس نے سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام دے کے رکھ کے پھر بات کرنی ہے۔
کیونکہ یہ جو زبان ہے اس کا وزن بہت ہی بھاری ہے، اس جہاں میں کوئی چیز نہیں جو اس کا لیول کر سکے، اس کا کوئی ہی وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہی انسان کو عزت دیتی ہے اور یہ ہی ذلت دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انسان بہت ہی اچھے اور پیارے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کا اگر معلوم کرنا ہے تو اس کی زبان سے ہی معلوم پڑے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ چلو جس نے کوئی سوال لکھنا ہے وہ سوال لکھ دے کہ پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں، پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا اور کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کی جو مین وجہ ہے جو نہیں ہو رہا وہ ہے ناانصافی۔ مین وجہ تو بے شمار ہے پاکستان میں، کوئی ایک ہوئے تو پھر ہے نا۔ پاکستان کی عوام سیدھا ہونا چاہتی ہے لیکن کچھ سیدھا کرنے والا آنا چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ خود کو ٹھیک کریں، اپنے ارد گرد کو ٹھیک کریں اور حق اور سچ کے ساتھ چلیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلقات کریں کہ آپ کے ہمسائے بولیں کہ ہاں یہ اچھے ہیں۔ جس کا ہمسایہ بولے یا جس کے محلے دار بولیں کہ یہ اچھا ہے تو وہی اچھا ہے۔ خود کو اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہوتا انسان۔ تھوڑی دیر اور لائیو آؤں گا پھر وہ بعد میں بند کر دوں گا۔ کتنے منٹ ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی خوشحالی کے اوپر آپ بات کریں اور سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ خود کو ٹھیک کریں اور اپنی زندگی اس طرز پر استعمال کریں اور اس کو چلائیں جس میں آپ کی اندر کی روح راضی ہو، اور وہ ایسے ہی ہوئے گی کہ آپ اسلام کی تعلیم پر چلیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم دن میں ایک رکوع لازمی قرآن مجید کا پڑھا کریں اور ترجمہ لازمی۔ ترجمہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے علم میں ہوئے گا، آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ جو پیچھے غلطیاں یا کوتاہیاں یا کوئی مسئلے مسائل ہو گئے ہیں ان کا
آپ توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابھی محمد بشیر صاحب نے انوائٹ ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ معلوم نہیں کسی وجہ سے۔ اچھا، ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان کی خوشحالی کے اوپر۔ الحمدللہ پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ گورنمنٹ کوشش کرے، حق سچ کے ساتھ کوشش کرے، اور گنتی کے چند ہزار فتنے فساد والے انسان ہیں جو 22 کروڑ سے اوپر یا کچھ کم انسانوں کی زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ صرف ان کو ہی پکڑ کے نا حق سچ کی راہ پر لے کے آنا ہے، خواہ کچھ جبر کر کے یا کچھ اپنی حکمت عملی کے تحت۔ تو الحمدللہ پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ اس میں بے شمار عمل ہیں جو کرنے اور کروانے ہوں گے۔ جو صاف ظاہری دکھائی دے رہی ہے خوشحالی کی چیز، وہ ہے انسان کی روزمرہ کی جو ضروریات کی چیز ہے، وہ انسان کو آسانی سے مل جائے اور آرام سے مل جائے۔ تو اس کو آپ کو علم میں ہے، پہلے تو ایسا یہ پوزیشن تھی کہ پاکستان کی اتنی کنک تھی کہ وہ دوسرے ملکوں کو دیا کرتا تھا۔ جو اب پوزیشن ہے وہ دوسرے ملکوں سے لیتا ہے، اور پاکستان کی جتنی بھی زرخیز زمین ہے ان سب کے اوپر آبادیاں بن گئی، سوسائٹیاں بن گئی، ان کو بنجر کر دیا گیا اور آگے آباد نہ کی۔ لاکھوں ایکڑ سے اوپر زمین بنجر پاکستان میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ سب کی سب آباد ہو جائے، اور پتہ نہیں کتنے ملین سے اوپر جو ڈیلی کا پانی ضائع ہو رہا ہے اور سمندر میں ویسٹ ہو رہا ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جس کا ہمسایہ بولے اچھا۔ تو جو پاکستان کے ہمسائے ہیں وہ جتنے بھی ہیں، سب کے ساتھ ہی اچھی زندگی گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جنگیں بھی ہوئیں، فتنے فساد بھی ہوئے، لاکھوں سے اوپر انسان ایک دوسرے کے مر گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ فتنے فساد میں چلے گئے، اور اس فتنے کو ڈالنے والے جو انسان ہیں وہ تو عیاشیاں کرتے رہے، لیکن حساب وہ بھی دیں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ہی اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ہمسائیوں کو دیکھیں، اگر ہو سکے تو ان کی مدد کریں، ہاتھ سے کریں، زبان سے کریں، اپنے مال سے کریں، اپنے مال و دولت سے کریں، آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جس کی توفیق ہے وہ 1 پیسے کی وہ 1 پیسے کی کرے، جس کی توفیق ہے زبان کی وہ زبان کی کرے، جس کی ہاتھ کی ہے وہ ہاتھ کی کرے، لیکن وہ اس طرز پر کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، انسان کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ انسان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو گے تو انسان راضی ہو جائے گا۔ 1 منٹ میں ذرا ابھی آیا، وہ ایک کال آئی تھی۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹائم دیکھ لگتا ہے، پھر بند کر دوں۔
السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہاں جی صحیح۔ اور ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق دی تو۔ اور ہماری سب کی حتمی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خود کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے ارد گرد کو سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، زبان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش، ذوالقرنین حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔